اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ولعنت اللہ علی اہلہا۔ ناظرین محترم، آپ کے سامنے اصول دین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اور اصول دین میں سے توحید جو کہ پہلی اصل تھی اس کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کی گئی، اور اس کے بعد جو دوسری اصل ہے اصول دین میں عدل کے حوالے سے پچھلے دنوں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ ابھی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ اصول دین کی جو دوسری اصل ہے مذہب تشیع کے نزدیک وہ عدل ہے، اور عدل جو ہے وہ امتیازات مذہب امامیہ میں سے ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم عدل کی بات کرتے ہیں تو عدل کو ہم اصول دین میں شمار کرتے ہیں، تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ خداوند متعال کی ذات عادل ہے، اور یہ عدالت الہی ہے کہ جس کی بنا کے اوپر خداوند متعال نے اس انسان کو اس دنیا میں بھیجا، اور اس کو اس دنیا میں بھیجنے کے بعد اس کے لیے مختلف انبیاء اور رسل کا انتظام کیا۔ یہ انتظام کرنا خداوند متعال کی عدالت ہے، یعنی چونکہ خداوند متعال عادل ہے، اور عادل ہونے کی وجہ سے اس نے انبیاء کا بھی انتظام کیا ہے انسان کی ہدایت کے لیے، رسل کا بھی انتظام کیا ہے انسان کی ہدایت کے لیے، یا یوں کہیں کہ اپنے خلفاء کا انتظام کیا ہے تاکہ انسان کی ہدایت انجام دے سکے۔ اور خداوند متعال جب تک کسی بھی شخص کی ہدایت انجام نہیں دیتا اس کو جزا و سزا نہیں دی جا سکتی، یا یوں دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ جب تک اس کے لیے کسی نبی کو نہ بھیجا جائے تاکہ وہ اس کی ہدایت انجام دے، اس کو اچھائی کی طرف راغب کرے، برائی سے روکے، اس وقت تک اس شخص کے اوپر عذاب خداوند متعال نازل نہیں فرماتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ خداوند متعال عادل ہے، اور اس کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک اس کی ہدایت نہ کرے تب تک اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ گناہ اس کا اپنا کمایا ہوا نہیں ہے، یا یوں کہیں کہ خداوند متعال چونکہ عادل ہے اور ابھی تک اس شخص کی ہدایت نہیں ہوئی ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر عذاب نازل نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی وجہ سے ہم نے عدل کو اصول دین میں سے قرار دیا ہے۔ عدل یعنی انصاف، میں نے پچھلی گفتگو میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عدل کا مطلب ہے کہ خداوند متعال انصاف کرنے والا ہے۔ لیکن جب ہم عدل کے متضاد دیکھتے ہیں تو لفظ ملتا ہے ہمیں ظلم، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا عادل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا ظالم نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے توحید کی مختلف گفتگوؤں میں بھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ خداوند متعال کے بارے میں اگر ہم کہتے ہیں کہ خداوند متعال عادل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری جو اس کی متضاد صفت ہے اس کو ہم خداوند متعال کی ذات سے نفی کریں گے۔ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں مثال دی تھی کہ خداوند متعال عالم ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خداوند متعال سے اس کی مخالف صفت کو ہم نفی کریں گے، یعنی خداوند متعال جاہل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر بھی ہم ایسی کہہ رہیں گے کہ اگر خداوند متعال عادل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ظالم نہیں ہے، یعنی ہم اس کی جو مقابلے میں صفت ہوگی، یا یوں کہیں کہ اس کی جو متضاد صفت ہوگی، اس کو خداوند متعال سے نفی کریں گے۔ اور یہ نفی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صفت خدا میں پائی جاتی ہے اور یہ صفت خداوند متعال میں نہیں پائی جاتی۔ اور اسی وجہ سے میں نے یہاں پر آپ کی خدمت میں خداوند متعال کے حوالے سے چند آیات ذکر کی ہیں۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ خداوند متعال ظالم نہیں ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ
خداوند متعال اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا چونکہ وہ ظلم نہیں کرتا تو کیا کرتا ہے؟ اس کے برعکس جو صفت ہے وہ انجام دینے والا ہے، اور وہ کیا ہے؟ عدل۔ لہٰذا اس قسم کی آیات سے ہم خداوند متعال کے عدل کو اس بات کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے خداوند متعال کیا فرماتا ہے؟ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا۔ خداوند متعال کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ جب ظلم نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ لوگ خود اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ خداوند متعال کسی قسم کا ظلم نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خداوند متعال اگر کسی کو سزا دیتا ہے تو سزا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سزا اس شخص کی اپنی کمائی ہوئی ہے، اس سزا کا وہ مرتکب اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے، یعنی جب اس نے وہ گناہ انجام دیے ہیں تو اب وہ مستحق قرار پایا کہ خداوند متعال اسے کیا کرے؟ سزا دے۔ لیکن یہ سزا دینا کس کے لیے ہے؟ یہ عدل الہی کا تقاضا ہے۔ بعض لوگ جو نیک اعمال انجام دیتے ہیں اور بعض لوگ جو بد اعمال انجام دیتے ہیں، اگر نیک اعمال انجام دینے والوں کو بھی سزا دی جائے اور بد اعمال انجام دینے والوں کو جزا دے دی جائے تو یہ خداوند متعال کے عدل کے برخلاف ہوگا۔ اور اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند متعال عادل ہے، یعنی وہ ظلم نہیں کرتا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، خداوند متعال عالمین میں کسی کے اوپر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، یہ ساری آیات اس بات کی دلیل ہے کہ خداوند متعال ظلم نہیں کرتا، بلکہ خداوند متعال کیا ہے؟ اگر ظلم نہیں کرتا اور خداوند متعال اگر ظالم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال عادل ہے۔ یوں نہیں ہو سکتا کہ خداوند متعال عادل بھی نہ ہو، خداوند متعال ظالم بھی نہ ہو، دونوں صفتوں سے بری الذمہ ہو جائے، ایسے نہیں ہو سکتا، بلکہ یا عدل کی صفت اس میں پائی جائے گی یا ظلم کی صفت اس میں پائی جائے گی۔ اور اسی وجہ سے ہم ایک اور بات جو اسی اصول دین میں عدل الہی کے حوالے سے کرتے ہیں، اور وہ بحث کیا ہے؟ وہ بحث یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں بعض جو الفاظ موجود ہیں، بعض جو چیزیں موجود ہیں، ان کے حوالے سے بعض چیزوں میں حسن پایا جاتا ہے اور بعض چیزوں میں قبح پایا جاتا ہے، یعنی بعض حسن ہیں اور بعض اس کے مقابلے میں قبیح ہیں۔ حسن یعنی جو اچھی صفات ہیں، حسن وہ جو کہ نیک صفات ہیں، ایسی صفات کو حسن صفات کہا جاتا ہے، اور اس کے برعکس دوسری جو صفات ہیں ان کو قبیح صفات کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ جھوٹ اور سچ، جھوٹ کیا ہے؟ قبیح صفت ہے، اور سچ اس جھوٹ کے مقابلے میں ایک حسن صفت ہے۔ اسی طریقے سے آپ اور صفات بھی لے سکتے ہیں، عدل اور اس کے مقابلے میں ظلم۔ عدل حسن صفت ہے اور ظلم اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ قبیح صفت ہے۔ اسی طریقے سے آپ جتنی بھی متضاد صفات ہیں، ان تمام صفات کو اگر آپ ملاحظہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس حسن صفات بھی موجود ہیں اور قبیح صفات بھی موجود ہیں۔ جو صفات حسن ہیں وہ ذات خدا میں تو پائی جا سکتی ہیں، لیکن وہ صفات جو قبیح ہیں وہ صفات ہم خداوند متعال کی ذات سے دور کریں گے۔ اور وہ کیسے کریں گے؟ عدل صفت حسن ہے جبکہ ظلم صفت قبیح ہے۔ اسی وجہ سے جب ہم عدل کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے خداوند متعال عادل ہے، لیکن جب ہم ظلم کی بات کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ خداوند متعال ظالم نہیں ہے۔
بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں یہاں پر ماننے کی ضرورت ہے کہ اصول دین میں سے دوسری اصل اور اہم ترین اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ عدل الہی ہے، یعنی خداوند متعال وہ عادل ذات ہے کہ جس چیز کا جو مقام ہے، جس چیز کا جو مرتبہ ہے، جس چیز کی جو جگہ ہے، خداوند متعال اس چیز کو وہی جگہ عطا کرنے والا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔